مخصوص انداز میں جشن شعبان تلاوت فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ہمتن گوش رہیں اور ولایت علی ابن ابی طالب کو اپنی روحوں میں سمیٹ کر اپنے لبوں سے نعروں کی صورت میں اظہار کریں اور ان کے عمل پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یک زبان ہو کے دونوں ہاتھ بلند کر کے خیبر شکن نعرہ ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ یہ دعائیں ہیں شہید ناصر حسین، شہید سرتاج حیدر، زبوار محمد غلام رضا، قضا حسین، سجاد حسین، زبوار اللہ بچایا، ان کے لیے بلند یہ درجات سے دیا حضرات دعا بہا کے محمد علی محمد کے صدقے میں اور علی رضا کو مشکل سے پروردگار اعظم کی مشکل کو حل کرے اور پریشانیوں سے نجات دے بہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے درود اور سلام محمد علی محمد کے لیے صلوات۔ خانے کی سجاوٹ اور چراغ روشنی دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک جشن منا رہے ہیں اور 7 شعبان کی شب ہے۔ شہزادے قاسم ابن حسن کے ظہور نور کے مبارک موقع پر آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش ابھی ملتان میں 3 دن سے مسلسل پہلے دن امام حسین علیہ السلام کا جشن مبارک اور پھر 4 شعبان کو حضرت عباس اور 5 کو حضرت علی اکبر اور 7 شہزادہ قاسم کی تاریخ آ گئی۔ تو میں تمام ممدوحین کی تعریف کرتے ہوئے ایک بات بار بار کہہ رہا تھا اور پھر یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ ان تمام ہستیوں کا ذکر دراصل ذکر توحید اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو مکمل نہ دیکھا جائے تو پھر وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آل محمد توحید کا حصہ ہے۔ لفظ سننے کے بعد تبدیل نہ کیجیے گا ورنہ معنی بدل جائیں گے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا حصہ ہے، توحید الگ ہے، اللہ الگ ہے۔ توحید عقیدہ ہے، اللہ کو ایک ماننا یہ توحید، اور اصول دین میں اول توحید ہے۔
تو میں یہ کہہ رہا ہوں عقیدہ توحید کا حصہ، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا حصہ ہے، ورنہ پھر تو آپ شرک مجسم بتا دیں گے ہمیں، تو ایسی بات ہم نہیں کہتے، وہ بات کہتے ہیں جو آئمان نے کہی ہو اور خود اللہ نے کہی۔ اور یہاں جب ہم نے کہا کہ آل محمد توحید کا حصہ ہے، اگر آپ انہیں الگ کر کے دیکھیں گے تو توحید تو سمجھ میں نہیں آئے گی، البتہ اہل بیت سمجھ میں آئے گی، یعنی الگ کرنے میں اہل بیت کو نقصان نہیں ہے۔ توحید سے اگر آپ الگ کر دیں تو ان کے فضائل اتنے ہیں کہ انہیں کوئی نقصان نہیں، لیکن توحید کو نقصان ہو جائے گا اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ ایک کیسے۔ یہ آل محمد کے علاوہ کوئی سمجھا نہیں سکتا، اتنا نازک مسئلہ ہے یہ۔ اور اجل سے یہ بات اس نے طے کی نہیں کہ ہم توحید کا مظہر ان کو بنائیں گے، اس لیے اس نے لفظ توحید میں 5 حروف رکھے تاکہ پنجتن کا نور توحید سے ظاہر ہو۔ اور یہ پنجتن کہہ دینا یعنی 5 کہنا، صرف کہنا ہی بہت بڑی نیکی ہے۔ اس نے کہا کہ 5 ہستیوں سے ہمیں محبت ہے، تو یہی راز تھا اس میں کہ 5 ہستیوں کو چادر حساب میں جمع کیا۔ تو یہ سوچئے گا کہ اس میں کون سی فضیلت آل محمد کی نکل رہی تھی کہ چادر میں جمع کیا جائے۔ نہیں، چادر میں جمع کیے گئے بحکم الہی تاکہ توحید کا مظہر سامنے آئے۔ یہ اللہ نے توحید کا نقشہ بنایا، اللہ کا نقشہ نہیں، توحید کا نقشہ، اور بغیر نقشے کے توحید سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ 5 میں ظاہر ہے کہ راز ہیں کہ 5 ہی تھے اس وقت، اور یہ 5 نور ایک وقت میں جمع ہو گئے، اور یہی مظہر نور توحید تھے۔ تو ہر دور میں اس نے جب بھی اپنی توحید کو مستحکم کرنا چاہا تو 5 ہی رکھے۔ تو جس طرح مدینے میں پنجتن ایک چادر میں جمع ہوئے، اسی طرح اللہ نے کربلا میں پنجتن جمع کیے، اور وہ ان پنجتن سے جدا نہیں ہے۔ یوں تو 72 شہداء ہیں، تو جانثار اور اللہ والے تو بہت تھے مدینے میں، لیکن اللہ نے 5 کو چنا۔ تو ایسے صاحبان ایمان حق اور صبر پر چلنے والے کربلا میں بہت سے تھے، لیکن نمائندگی 5 کے پاس تھی، اور ان کو ایک خیمے میں جمع کر کے اللہ نے توحید کا مظہر بنایا۔ پنجتن کو بنایا تھا مظہر کربلا تک کے لیے، لیکن کربلا میں جو پنجتن بنے وہ قیامت تک کے لیے، اور وہ انہی 5 کے نمائندے تھے جو کربلا میں جمع ہوئے تھے، 5 اور جنہیں اللہ نے یکجا کیا۔ تو رسول اللہ کی جگہ پر اس خیمے میں حسین کو اللہ نے انتخاب کیا۔ کربلا میں حسین مثل رسول تھے، اور عباس مثل علی، اور قاسم مثل حسن تھے، اور علی اکبر مثل حسین تھے، اور زینب
زینب مثل فاطمہ. یہ کربلا کے پنجتن. یہ کربلا کے پنجتن ہیں. اور صرف آپ ادھر کی تصویریں دیکھتے جائیں اور پھر تصویروں کو ملاتے جائیں. رک رک کے ٹھہر ٹھہر کر پنجتن میں رسول کے فضائل دیکھیں، پھر کربلا میں حسین کو دیکھیں. پنجتن میں علی کو دیکھیں، پھر کربلا میں عباس کو دیکھیں. پنجتن میں آپ فاطمہ زہرا کے فضائل یاد کریں اور زینب بی بی کے فضائل سنیں. یہاں جب سے دیکھا میں نے استعمال نہیں کیا. وہاں حسن کو دیکھتے ہیں اور یہاں قاسم کو دیکھتے ہیں. وہاں حسین کو آپ دیکھتے ہیں، یہاں علی اکبر. یہ نمائندگی تھی. اور پھر ان میں آپ یہ دیکھیے کہ 5 میں امام حسین کو بڑی عظمت عطا ہوئی. یعنی 5 کی فضیلتوں میں امام حسین مشترک فضائل لے رہے ہیں، لیکن الگ سے کچھ فضائل ایسے بھی لے رہے تھے 5 میں کہ جو 5 سے حسین کو ممتاز کر رہے تھے. مثلا دیکھیے کہ مباہلے میں سب اپنے پیروں سے جا رہے ہیں، حسین گود میں جا رہے ہیں. اب یہ ایک فضیلت اضافہ ہو گئی 4 پر. تو اس طرح حسین کی فضیلت آپ کو نمایاں نظر آئے گی ممتاز حیثیت سے. تو کربلا میں بھی اسی طرح علی اکبر سب میں ممتاز نظر آئے. جس طرح حسین اپنے عہد میں تمام پنجتن کا مجموعہ تھے، اسی طرح علی اکبر یہاں کے پنجتن اور وہاں کے پنجتن کے فضائل کا مجموعہ تھا. اور علی اکبر پہ سب کی نظر. لیکن جیسے پنجتن میں سب کی نظر حسین پر ہے، ویسے کربلا میں سب کی نظر علی اکبر پر ہے. اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ علی اکبر کی فضیلت میں میں شریک ہو جاؤں. کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ ذبح عظیم جو کبھی کعبے میں ایک واقعہ منعقد ہوا تھا تو وہ اختتام پذیر ہونے والا ہے. تو وہ رکا تھا تو وہاں ابراہیم تھے اور اسماعیل. تو چونکہ نمائندگی ذبح عظیم میں ابراہیم کی نمائندگی حسین کر رہے ہیں اور اسماعیل کی علی اکبر. تو چونکہ صدیوں سے تسلسل چل رہا تھا اور یہاں پر ذبح عظیم پائے تکمیل پہ پہنچ رہا تھا، اس لیے ہر ایک نے یہ چاہا کہ علی اکبر اس میں سب سے مقصدی شخصیت ہے. تو سب کی نظر علی اکبر پر ہے، سب کی نظر علی اکبر پر ہے. تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہم علی اکبر کو اپنا نمائندہ بنائیں. یہ سارے فیصلے وہاں ہوئے تھے ارادہ الہی میں. یہ ضروری نہیں ہے کہ سب موجود ہوں تب یہ سمجھا جائے کہ ایسا ہوا. نہیں، فیصلہ ہو چکا. تو پنجتن کی ہر ہستی نے علی اکبر کو دیکھ کر کہا، محمد نے کہا کہ میرا نمائندہ ہے علی اکبر، اس لیے میں اپنی صورت دیتا ہوں. مولا علی نے کہا میرا نمائندہ ہے، میں اپنا نام علی دیتا ہوں. امام حسن نے کہا میرا نمائندہ ہے، میں اپنا صبر دیتا ہوں. حسین نے کہا میرا نمائندہ ہے، میں اپنی شجاعت دیتا ہوں. تو بی بی فاطمہ نے کہا سب کچھ عطا کر چکے، علی اکبر میں اپنا حصہ تجھے دیتی ہوں. میں بھی 18 سال کی، تو بھی 18. میں اپنی عمر عطا کرتا ہوں، میں اپنی عمر عطا کرتا ہوں. اس لیے علی اکبر نمائندے تھے. اور یہ جو پنجتن میں نے گنائے اس میں ممتاز حیثیت علی اکبر کی ہے، لیکن 5 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی فضیلتیں بیان کی جائیں تو نہ زبان تھکے نہ دماغ سوئے.
ذہن و دل بیدار رہے، وقت گزرتا جائے، فضائل ختم نہ ہوں. کہنے کو 14 برس کا سن، جب 90 برس کا آدمی ہوتا ہے تو سوال حیات اس کی لکھی جاتی ہے، بھلے 500 صفحے میں یا 1000 صفحے میں. لیکن 14 برس کے قاصد، تو میں بھی کتاب لکھنے بیٹھا تو 3 جلدیں ختم ہو گئی، بات اب تک باقی ہے. پہلی منزل، پہلی جلد 500 صفحے سے اوپر، دوسری جلد 300 صفحے، پھر تیسری جلد، تینوں چھپی ہوئی موجود ہیں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ قاسم کے فضائل بہت ہیں. اور جب میں نے دیکھی کہہ دیا کہ کربلا کے فلسن، تو کسی بھی بیان پر اچنبھا نہ ہو، اس لیے کہ نمائندے ہیں قاسم. ہمیں حیرانی نہیں ہے کہ وہ بچپن میں کس منزل پر ہیں، ماں کی گود میں کس منزل پر، پیروں سے چلتے ہیں تو کس منزل پر، اور مدینے میں باہر نکلنے لگے ہیں تو کس منزل پر، اور باغ کی سیر کرتے ہیں تو کس منزل پر. ابن القوا اس زمانے کا ایک ایسا دہریہ تھا جو زج کرتا تھا ایسے لوگوں کو جن کا تعلق عالم اور دلائل کا ہے. اس دیکھا کہ شہزادہ قاسم چہل قدمی کر رہے ہیں، 12-13 برس کی عمر ہے. شہزادے کو دیکھا اور بعد میں آ گئے اور محو گفتگو پر کہتا ہے کہ میں آپ سے سوال پوچھوں. شہزادہ قاسم نے کہا پوچھ. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ محفل میری تقریر کے بعد ہمارے کراچی کے بہت مشہور شاعر اور منقبت خان سید ذل رضا زیدی صاحب بھی میرے ساتھ آئے ہیں ملتان سے. تو آپ مولا علی کی شان میں اور حضرت قاسم کی شان میں ایک ایک کلام میرے بعد سنیے گا. جناب قاسم کی شادی مہندی پر آپ کو کلام سنائیں گے اور مولا علی پر بھی. علی علی تاکہ جشن کا ایک سما بنے اور آپ حضرات خوش ہوں. اس کی آواز تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت اچھی آواز ہے. تو ایک دم نہ اٹھ جائیے گا محفل کے بعد، ان کو سن کے پھر آپ دعا کیجیے گا، محفل ختم کیجیے گا. بیٹھ کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تمہارے دادا نے جو یہ دعویٰ کیا کہ ایک وقت میں ہر جگہ حاضر ہو سکتا ہوں، یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک آدمی مختلف جگہوں پر کیسے نظر آ سکتا ہے. تو آپ نے کہا تجھے کیا حیرت ہے میرے دادا کے اس بیان پر؟ وہ یہ کہنا تھا کہ ایک بار جناب قاسم نے کہا دائیں دیکھ، وہ مڑا، اس نے دیکھا قاسم 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 قاسم. جب اس پہ تو دیکھ، اب تو مڑا قاسم 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 قاسم. سامنے تو دیکھ قاسم کا، آس پہ تو دیکھ قاسم قاسم قاسم. کیا جب پوتا ہر جگہ ہو سکتا ہے تو دادا تجھے شک ہے؟ اگر یقین کرنا ہے فوراً گھر جا، تیری بیوی غیر محرم سے بات کر دے. تو حضرت قاسم جب مسجد نبوی میں آتے اور تلاوت کرتے اور آپ کی طرف سننے کے لیے، چونکہ حافظ قرآن تھے 14 سال کی عمر، تو چلتے ہوئے قدم رک جاتے، لوگ جناب قاسم کی طرف سننے لگے. اتنے فصیح البیان تھے. شہزادے میں
وہ ساری صفتیں موجود تھیں جو رسول اللہ میں تھیں مولا علی میں. یہ دو الگ الگ نہیں ہیں، لیکن الگ الگ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ ایک کے پاس فصاحت ہے تو دوسرے کے پاس بلاغت ہے، ایک کے پاس صبر ہے تو دوسرے کے پاس شجاعت ہے، ایک کے پاس جمال ہے تو دوسرے کے پاس جلال ہے. تو دونوں اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ کربلا کے یہ نمائندے جلال و جمال کے نمائندے، یہاں صبر بھی ہے اور شجاعت بھی. رسول کے بھی وارث ہیں اور علی کے بھی وارث ہیں. ایک اور گروہ آتا ہے اور حضرت قاسم سے گفتگو کرتا ہے، تو اس میں کسی نے کہا کہ رزق آپ کے گھر سے بڑھتا ہے، آپ بھی بڑھ رہا. تو کہا اس وقت اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ ہم سب بھوکے ہیں، تو کہا تمہارے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم آئے اسی لیے. اور ذرا نیچے تو دیکھو، اب جو دیکھا ہے دسترخوان بچھا ہوا اور انواع اقسام کے کھانے رکھے ہوئے، اور کہ یہ کھا لو تو یہ درخت خود کھجور کے پھل ٹپکائیں گے، کھانے کے بعد پھر پھل کھانا. جب کھانا ختم ہوا تو جناب قاسم نے درخت کو اشارہ کیا، پھل گرنے لگے. یہ شہزادہ موجز نما ہے. تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نام اگر رکھا جائے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو ذرا کبھی سوچئے گا کہ ابھی تک یہ نام دوسری بار دہرایا گیا، دوسری بار دہرایا گیا. جب سب سے پہلا بیٹا سرکار دو عالم کیا ہوا تو حکم الہی سے رسول اللہ نے اس کا نام قاسم رکھا. 2 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، بچہ تو نہ رہا، جس کو ابن رسول اللہ کہا جاتا وہ نہ رہا. ابھی تو باہر والوں نے بھی نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے اس طرح نام کو زندہ رکھا کہ چونکہ پیروکی کا بیٹا ہے اور میرے محبوب کا بیٹا ہے، تو پھر یہ کہہ گیا قیامت تک تم کو نام کے ساتھ جب بھی پکارا جائے گا تو پہلے کہا جائے گا ابی القاسم محمد. تو گویا اس تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے امام حسن نے بیٹے کا نام قاسم رکھا کہ اگر 14 برس کا نبی کا بیٹا ہوتا تو ایسا ہوتا. اب جو بھی مظاہرہ جناب قاسم سے ہوگا، ہر فضیلت نبی کی فضیلت ہوگی. یعنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا رشتہ توحید سے ہے، محمد کا رشتہ توحید سے ہے. اگر قاسم زندہ رہتے تو دنیا دیکھتی کہ ہاں بھائی نبی کا بیٹا ایسا ہوتا، اس کی شکل ایسی ہو، صورت ایسی ہو، قامت ایسی ہو، اور جب وہ جنگ کرے تو شجاعت ایسی. تو قاسم کو جب دیکھا گیا ہما صفت موصوف، تو ان کو دیکھ کر یہ احساس ہو جائے کہ اگر نبی کا بیٹا قاسم زندہ رہتا تو قاسم جیسا شجاع ہوتا اور قاسم جیسا خوبصورت ہوتا. تو 14 سال کی عمر میں جناب قاسم کے لیے مشہور ہے کہ فصاحت اور شیریں سخنی میں ان کا جواب نہیں. یعنی مرثیوں میں، سلاموں میں، جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے حضرت قاسم کا نام آئے گا تو اس کے ساتھ یہ لفظ ضرور ہوگا شیریں سخن قاسم، گل بدن قاسم، یعنی جسم پھولوں جیسا. اب ان سب ساری چیزوں کے لیے مجھے وقت چاہیے. یعنی یہ کوئی محاورہ نہیں ہے کہ پھولوں جیسا، یعنی یقین کیجئے کہ ایسا لگتا تھا کہ جسم پھولوں سے، گلاب کی پتیوں سے بنایا گیا. اب اندازہ کیجئے کہ امام حسین کو کتنا اس بات کا احساس ہے کہ یہ بچہ
جیسے جنت کے پھولوں سے بنایا گیا ہے. تو سب گھوڑے پر بیٹھے تھے, 6 مہینے کا سفر تھا, سب گھوڑوں پہ بیٹھے تھے, لیکن قاسم کو منع کر دیا تھا گھوڑے پہ نہیں بیٹھا, بلکہ اونٹ پر ہماری نے قاسم کو بٹھایا. اور جب لوگوں نے پوچھا کہ شہزادہ قاسم تو 14 برس کے ہیں, گھوڑے پہ بیٹھ سکتے ہیں, آپ نے ہماری میں کیوں بٹھایا؟ کہ دھوپ اتنی تیز ہوگی, ہم نہیں چاہتے کہ بارگاہ الہی میں جس پھول کو پیش کرنا ہے وہ پہلے سے کملا جائے. توحید, لیکن جو عمل ہو رہا ہے وہ توحید کے لیے. اب یہ ظاہر ہے کہ جزیات کو اگر سمجھایا جائے تو بہت وقت لگ جاتا ہے, لیکن لطف اسی میں کہ ایک ایک حرف سمجھایا جائے. دیکھیے پھول کا تعلق ہے نظر سے. ہر مذہب کسی نے انکار نہیں کیا, ہاں بس ہمارے یہاں یا مذہب میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے. یعنی عیسائی مذہب میں, یہودی مذہب میں, ہندو مذہب میں, مسلمانوں کے یہاں مزاروں پر پھول کو ایک اہمیت حاصل ہے, لیکن ہمارے یہاں تھوڑی سی فقہ میں تبدیلی ہوئی ہے کہ یہ علم پہ پھول چڑھانے ہے, ذرا سی تبدیلی کہیں پر ہوئی ہے. تو وہ ذرا سی غلط فہمی دور کر دوں کہ پھول اللہ کی سند ہے. پھول اللہ کی سند ہے. گلاب کا پھول جو ہے وہ پھولوں کا سرتاج ہے. پھولوں کا سرتاج اس لیے ہے کہ جب موسم بہار آتا ہے تو سب سے پہلے گلاب کھلتا ہے. جب موسم بہار آئے گا تو پہلا پھول جو کھلے گا وہ گلاب. اس لیے قرآن میں سورہ رحمان میں گلاب کے پھول کا ذکر ہے. اور جس نام سے اللہ نے گلاب کے پھول کو پکارا ہے وہ نام ہے ورد. اسی سے لفظ ورود بنا, آنے والا. سورہ رحمان میں گلاب کے پھول کو کہا ورد. اسی سے کچھ لفظ بنے ہیں ورد سے. ورد کہتے ہیں گلاب کے پھول کو. اس میں کئی معنی ہیں ورد میں. ورد کے معنی ہے پہلا آنے والا, پہلا وارد. چونکہ موسم بہار کا پہلا پھول اس لیے اسے کہا ورد, یعنی پہلے وارد ہوا. ورد میں چھپا ہے سرخ رنگ, سرخ ہے. اسی سے بنا لفظ وردی. وردی کے ہیں 2 معنی. وردی کے 2 معنی, انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی اور فارسی میں بھی. وردی انگریزوں نے اپنے سپاہیوں کو لال کوٹ پہنائے تھے. جب بادشاہ کی آمد ہوتی تھی وہ دستہ پہلے آتا ہے, یعنی بادشاہ کا ورود ہونے والا ہے اور یہ وردی والے نکل رہے ہیں. آمد کا پتہ چل جائے تو گلاب کے پھولوں کے رنگ کی وردی رکھی تھی تاکہ ورود کا پتہ چل جائے. اور اس کے ساتھ جو بینڈ بجتا تھا اس بینڈ کو بھی وردی کہتے تھے, یعنی وردی بج رہی ہے. آمد, بادشاہ کی آمد. اور وارد کہتے تھے اس کو کہ جب صبح کو کنویں پر پانی بھرنے کے لیے لوگ آتے تھے تو سب سے پہلا آدمی جو کنویں پر آتا تھا اس کو کہتے تھے وارد, یعنی پہلا آنے والا. تو گلاب کے پھول کا نام اللہ نے رکھا ورد, پہلا آنے والا. تو یہ فضیلت اسے کیوں ملی پہلا آنے والا؟ اس لیے کہ جب پھولوں پر ولایت علی کو پیش کیا گیا سب سے پہلے گلاب کے پھول نے علی ولی اللہ. میں آہستہ کیونکہ میں نے کہا تھا نا جزیات میں دیر لگی, لیکن میں نے کہا چلو یہ ایک جز سمجھا دوں. بیچ کا جملہ آ گیا تھا کہ پھول جو ہے وہ توحید کی نشانی ہے.
اور اس کے لیے حضرت علی نے نہج البلاغہ میں کہا کہ ایک درخت کے پتے کو بھی دیکھ کر دیر تک اس پہ غور کرو تاکہ توحید سمجھ میں آئے کہ ان باریک نسوں سے کیسے جڑ سے وہ اپنی غذا لے کر ہرا بھرا ہے، اس میں توحید چھپی ہے۔ گلاب کی ہر پنکھڑی میں توحید چھپی ہے، اس لیے کہ حسن ہے، رنگ بھی دیا حسن بھی دیا، رنگ بھی دیا حسن بھی دیا، تو یہ رنگ بھی ولایت کا رنگ ہے، یہ حسن بھی ولایت کا، اور خوشبو بھی ولایت ہے، اس لیے کہ وہ خوشبو مٹی سے لیتا کہ لیتا ہے تراب سے، عطر کھنچتا ہے مٹی سے، لیکن خوشبو مٹی میں ہے ابو تراب۔ اس لیے گلاب خوشبودار، گلاب حسن رکھتا ہے، اس لیے میر انیس نے کہا کہ گلاب بھی حسین ہے، چہرہ بھی حسین ہے۔ تو فلسفہ کیا کیا میر انیس؟ درود کیوں نہ پڑھیں دیکھ کر حسینوں کو، خیال سنت سانے ہے پاک دینوں کو، جو نگاہیں پاک رکھتے ہیں وہ حسن کو دیکھ کر فوراً آل محمد پہ درود پڑھتے ہیں، درود آل محمد کے پڑھا جاتا ہے، سند اللہ کی بنائی ہے، سانے جو ہے وہ اللہ ہے، ہر حسن کی تعریف توحید کی تعریف ہے، درود آل محمد، سند کی تعریف سانے کی تعریف۔ جب آپ کہتے ہیں جہاز کیا اچھا بنایا گیا ہے تو یہ جہاز کی تعریف نہیں ہو رہی، وہ بے جان ہے، اس دماغ کی تعریف ہے جس نے جہاز بنایا ہے، لیکن جہاز بنانے والے کی بھی تعریف نہیں ہو رہی، وہ نہیں بنا سکتا تھا جہاز جب تک اس کو اللہ ایسا دماغ نہ عطا کرتا۔ تو کائنات کی ہر تعریف اللہ کی تعریف ہے، اس لیے اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں میری تعریف، اس میں شرک ہے، یہ نہ کرنا شرک ہے، وہ کہہ رہے ساری تعریفیں میرے لیے، یعنی ساری تعریفیں کرو چھوڑو نہیں، تو اس میں آل محمد سر فہرست ہیں، جب تک ان کی تعریف نہیں کرو گے توحید کی تعریف نہیں ہو سکتی، اللہ کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ لوگ کہتے ہیں اتنے فضائل علی کے، ارے کم ہیں یہ سب ہم تک پہنچے نہیں ہیں، اگر سب پہنچ جاتے عمری ختم ہو جاتی سنتے سنتے، جتنے پہنچے پڑھے چلے جاؤ، اس لیے کہ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ علی کی شخصیت کی بات ہے، نہیں، یہ سب مظہر توحید ہے۔ اگر کوئی بچہ بھی سمجھانا چاہے تو وہ میرے جملے سے سمجھا سکتا ہے کہ مظہر توحید ہے علی، اس لیے کہ تعریفیں کرتے جاؤ، علی کی ہر فضیلت پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، اس لیے کہ پیغمبر نے کہا علی کے فضائل زیادہ سے زیادہ اس لیے پڑھو کہ جب انسان سوچے گا کہ جب علی ایسے ہیں، جب علی ایسے ہیں تو پھر محمد کیسے ہو، اور جب محمد ایسے ہیں تو ان دونوں کا رب کیسا ہوگا، کیونکہ آپ اسے نہ دیکھ سکتے ہو جسم و جسمانیت میں، تو دو ہستیوں کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ ان کی فضیلتیں میری فضیلتیں ہیں، اور چیز سے تو اس نے انکار کر دیا۔ میں سنتا تو ہوں لیکن کان نہیں رکھتا، میں دیکھتا تو ہوں مگر آنکھیں نہیں رکھتا، میں بولتا تو ہوں مگر دہن نہیں رکھتا، روح کو میں قبض کرتا ہوں، میں مالک موت و زندگی ہوں، لیکن یہی کہتے ہیں لوگ ملک الموت آئے تھے، کہہ رہا ہے میں روح قبض کرتا ہوں، بھیجتا فرشتے کو ہے، وہ روح لے کے جاتا ہے، کیونکہ براہ راست سب کی روحیں نہیں قبض کر سکتا تھا، یہ بیچ میں واسطہ کیوں رکھا ملک الموت کو؟ تو جہاں ملک الموت آئے اور وہ موت دے، وہ کہتا ہے موت میں دیتا ہوں، اس پہ کیوں نہیں شرک کی باتیں ہوتی کہ بیچ میں فرشتہ آ کے شرک کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو آل محمد سمجھانے کے لیے ہے کہ سارے کام وہ کر رہا ہے، وہ سن رہا ہے لیکن علی کے کانوں سے،
بول رہا ہے علی کے دہن سے، وہ دیکھ رہا ہے علی کی آنکھوں سے. اب سمجھ میں آیا اسد اللہ کیا ہے، عین اللہ کیا ہے، لسان اللہ کیا ہے، عبد اللہ کیا ہے، عبد اللہ کیا ہے. اور اسی لیے اس نے کہا سب مٹ جائے گا، صرف اللہ کا چہرہ رہ جائے گا. سورہ رحمان میں کہا سب مٹ جائے گا، وجہ رہ جائے گا. اسی لیے علی کو کہا کرم اللہ وجہ، وہ چہرہ جس پہ اللہ کی کرامتیں ٹپکتی ہیں. کیا مزہ آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ کہنے میں، جب کہہ دیا کرم اللہ وجہ تو اب رضی اللہ میں کیا رہتا. یعنی آپ بڑی فضیلت دیں گے پھر چھوٹی فضیلت دیتے ہیں، اس سے بڑی بدذوقی اور کیا ہوگا. جب کسی کو بڑا ہوتا دے دیے تو اس کے بعد چھوٹا ہوگا دیجیے، یہ تو مذاق ہے، یہ تو آپ کی کمزوری ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اس پہ غور کیجیے کہ علی کی فضیلت. تو میں کہہ رہا ہوں کربلا میں جس شہید کی تعریف کریں وہ اس کی تعریف نہیں ہو رہی، توحید کی تعریف ہو رہی ہے. توحید کی تعریف ہو رہی ہے. تو پھول سمبل ہے ولایت علی کا، اور ہر مذہب میں متبرک ہے پھول خوشخبری ہے. ہر جگہ مریض کو پیش کیا جاتا ہے، شادی پہ پیش کیا جاتا ہے، مبارک ہے نا بھائی، کہ علی مبارک ہے اور پھول منصوب ہے. تو اب ہر مذہب کو یہ کیا بتا کہ پھول میں فضیلت ولایت علی کی چھپی ہے، لیکن پھول کو عزت دار بن گیا. یہ ہے ولایت علی کا کارنامہ کہ ہر مذہب و ملت میں وہ اپنے آپ کو عزت دار بنا لیتا. وہ پھول صحیح، بے جان صحیح، بول نہیں سکتا. آپ کو زبان سے بول لیں، عزت کرانا ہے تو ولایت علی سے ہوگی، گلاب کے پھول سے. تو مندر میں بھی چڑھتا ہے، چرچ میں بھی چڑھتا ہے، بازار میں بھی چڑھتا ہے. جملہ جو کہنا تھا اس تمیز کے، وہ ایک جملہ کہنا تھا جہاں سے بات چھوڑی تھی تاکہ اور واضح ہو جائے بات اور آپ کا ذہن خوش ہو جائے. لیکن ہر پھول والا اتنی احتیاط برتتا ہے کہ جب سے پھول شاخ سے ٹوٹا ہے اس کے کنارے بھی مرجھانے نہ پائیں، وہ ٹوٹے نہ ہونے پائیں. اس لیے کبھی پھول نہیں توڑا جاتا. وہ باغبان بے وقوف ہے جو پھول توڑ لے. اس کو پتا ہے کہ پھول توڑیں گے تو ابھی پنکھڑیاں بکھر جائیں گی. اس لیے ہر باغبان جب پھولوں کو باغ سے توڑ کے بیچتا ہے اور دکاندار کو دیتا ہے تو کلیاں اتارتا ہے، چاہے بیلے کی کلیاں ہوں یا چمیلی کی کلیاں یا گلاب کی کلیاں. اس لیے کہ پھر انہیں گیلے کپڑے میں لپیٹ کے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اندر کھل جائیں. جب تک گاہک آئے اور وہاں منزل مقصود تک جاتے جاتے جہاں چڑھایا جائے گا ایک پھول کی پنکھڑی نہ مرجھائے. تو آپ کو حیرانی نہیں ہوتی کہ جب آپ ہار لے کر آتے ہیں، گجرا لے کر آتے ہیں یا تابوت کی چادر یا گلجنا کی چادر، تو اس میں کوئی پھول آپ کو کالا مرجھایا نہیں لگتا. کتنی احتیاط ہوتی ہے باغبان سے لے کر دکاندار تک. ایک پھول کی نزاکت کو تو سمجھیے، اسی کی تو وہ قیمت لے رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ چڑھاوے کے لیے جو پھول جا رہا ہے، باغبان کا کوئی بھی مذہب ہو، دکاندار کا کوئی بھی مذہب ہو، لیکن اس کا اصلی مذہب یہ پھول نہ مرجھائے. تو حسین گلاب کے پھول لے کر کربلا نہیں گئے تھے. حسین کا گلاب علی اکبر تھا یا قاسم، چاہا کہ چڑھانے سے پہلے مرجھائے نہ. محنت کی میں نے دیکھے دھوپ میں رنگ تولا جاتا ہے. جتنا گورا رنگ ہوگا دھوپ میں تیزی آ جاتی ہے رنگ میں. اس لیے قاسم کو اماری میں بٹھایا. احتیاط کو دیکھیے، حسین کا چڑھاوا جو جا رہا ہے توحید کے لیے، زمانہ سیکھے کہ چڑھاوا ہے. آپ کہیں یہ سب آپ اپنی طرف سے پڑھ رہے، کسی روایت کی دلیل دی میرے پاس ہر کہیں جو میں کہتا ہوں دلیل ہے. مکے میں جب آپ عمرہ کر چکے اور خیمے سے نکلنے لگے، تمام لوگوں نے عرب والوں نے آ کے گھیر لیا اور کہا فرزند رسول آپ ہر سال حج کرنے آتے ہیں، لیکن حج کرنے جب آتے ہیں تو آپ کے ساتھ قربانی کے جانور کئی سو ہوتے ہیں جو آپ مینا میں پیش کرتے ہیں.
لیکن اس دفعہ آپ کے ساتھ ملازمین جانور لے کے قربانیاں کہاں ہیں آپ؟ تو جہاں بیٹھے ہوئے تھے مسجد پر آواز تھی علی اکبر ادھر آؤ، قاسم ادھر آؤ، اور محمد ادھر آؤ، اور پھر پہلو میں کھڑے کر کے سب کا چہرہ دیکھا اور کہا اب کی حسین جانوروں کی قربانیاں نہیں دے گا، یہ ہے میری قربانیاں، اب سمجھے ان کی قربانی دے گا۔ اور جملہ پھر یہ کہا کہ اب کی حسین مینائے مکہ پہ نہیں، مینائے کربلا پہ قربان، عمرہ یہاں کیا، قربانیاں وہاں دی۔ قربانی اس کی بارگاہ میں ہے نا، تو آپ بھی تو بہت سجاتے ہیں اپنے جانور، 10 دن پہلے، 15 دن پہلے، 20 دن پہلے لاتے ہیں، آپ کیا اور آپ کی قربانی کیا اور آپ کی پیشکش کیا؟ اس کے باوجود آپ اس کے نال اٹھاتے ہیں، لوشن بھی لے آنا، گھار بھی لانا، جو بھی لانا، چنا بھی لانا، اس کے پیروں کے کڑے بھی لے لو، ہاتھ کے کڑے بھی لے لو، گلے کا پھول بھی لے لو، اور ذرا آواز ہو جدھر سے گزرے تو لوگ مڑ مڑ کے دیکھیں اچھا ان کا جانور یہ ہے، اس میں خوبصورت سی رسی بھی بندھی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں سب چیزوں کا ذکر ہے کہ جب تم قربانی دینے جاؤ تو جو اس کے گلے میں رسی بندھی ہے وہ بھی شاعر اللہ ہے، گلے کی رسی بھی اللہ کی نشانی ہے، تو ہمارے آپ کے جانور کے گلے کی رسی بھی اللہ کی آیت بن جاتی ہے۔ تو حسین جو قربانیاں دے رہے تھے وہ آپ کے جانور نہیں تھے، وہ قربانیاں تھیں جو اولین و آخرین میں تھیں۔ تو اس کے لیے احتیاط کتنی ہوگی؟ ابھی تو میں نے سب آپ کو سنا دیا کہ آپ کتنا گائے کو سجاتے ہیں، کتنا اپنے جانور کو سجاتے ہیں۔ اب تو ویڈیو بنتے ہیں، اب تو ٹی وی پہ فلمیں بنتی ہیں، ہر ایک اپنے اپنے جانور کی یوٹیوب پہ ڈالتا ہے، اہتمام دکھاتا ہے۔ کس سے سیکھا ہے یہ سجاوٹ؟ یہ قربانیوں کو سجایا کیسے جاتا ہے؟ اس لیے کہ بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہے۔ تو حسین نے تیاری کی تھی سجاوٹ، حضرت زینب نے کہا اس طرح تو آپ نے کسی شہید کو تیار نہیں کیا، اس لیے کہ وہ صندوق منگوایا جناب ام فروا سے کہہ کے جو امام حسن سے منسوب تھا، اور اس کے بعد اسے کھول کر آپ نے وہ شاہانہ لباس کہ جب آپ علی کے بعد خلیفہ وقت بنے تھے اور جس لباس کا انتخاب مولا علی نے کیا وہ لباس شاہی لباس رکھا ہوا، 14 سال کے بیٹے پر وہ زیب لے گیا، جیسے قاسم پوری قامت کے ہوں اور یوں لگا کہ جیسے حسن مشتبہ آ گئے، 14 سال کی عمر تھی۔ حال یہ ہے کہ وہ نالینیں بھی رکھی تھی جو امام حسن، بس اتنا سا فرق ہوا تھا کہ مدائن میں جب جنگ ہوئی تھی تو اس کا ایک تسمہ ٹوٹ گیا، تو پھر وہ تسمہ جوڑا نہیں گیا، وہ جوتیاں وہ نالین اسی طرح تھی، اور وہی نالین قاسم کے پیر میں بٹھا دیا۔ جب امامہ باندھا تو اس میں اہتمام کیا، جتنے پیچ امامے کے لیتے گئے پہلا سرا شملہ بنا کے کاندھے پہ ڈال دیا اور پھر پیچ لینا شروع، اور جب آخری پیچ آیا تو اسے گھما کے دوسرے کاندھے پہ ڈال دیا۔ تو جیسے کبھی مولا علی شملے والا امامہ باندھتے اس طرح قاسم کے گلے میں سرے کو ڈال کر شملہ لٹکایا گیا، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے دولہا سجایا گیا ہے۔ کائنات میں کوئی جو اپنی قربانی کو دولہا بنا دے، علی اکبر کو بھی دولہا بنایا، قاسم کو بھی دولہا بنایا، اور پھر کہا بھی، جب کہا کہ آپ نے تو اس طرح کسی شہید کو نہیں سجایا، تو آپ نے فرمایا میں نے قاسم کو دولہا بنایا۔ اسی لیے شعراء نے نجمہ افندی نے یہ بات کہی کہ پریم نگر کا پنتھی قاسم، پریم نگر کا پنتھی قاسم موت سے بیاہ رچائے گیا، ہنسی خوشی کا جانا ٹھہرا دولہا بن کر آئے گئے۔ تو ہے نجمہ افندی قوتل کی پوری نظم ہے ہندی زبان جو خیالی عقیدت حضرت قاسم کو پیش کی ہے۔
اور وہ اہتمام کہ مدینے سے چلنے سے لے کر اور کربلا تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت قاسم نے بہت تاریخ میں اپنا ذکر لکھوایا ہے. راتوں کو جب امام حسین روٹیاں بانٹنے نکلتے اور غریبوں اور مسکینوں کے گھر جاتے تو اکیلے نہیں جاتے. جب سے یہ بچے بڑے ہوئے تھے قاسم ولی اکبر اور محمد، یہ سب میں نے اپنی کتاب حضرت قاسم میں بچپن حضرت قاسم کا لکھا ہے، تو دوڑ دوڑ کے امام حسین جو کاندھے پہ بوری رکھے ہوتے تھے یہ بچے روٹیاں نکال کے بانٹتے جاتے تھے، گھروں پہ پکارتے جاتے، تمہارے دروازے پہ حسین آئے، تمہارے دروازے پہ حسین آئے. تو یہ خوش قسمتی تو ان کی یہ تھی کہ ہر گھر سے حسین گزرتے تھے اور پھر روٹی بھی بڑھتی تھی اور رزق بھی آتا تھا، اس میں حصے دار یہ بچے بھی تھے. اور جب قاسم 2-2.5 برس کے تھے گود میں، ماں کی گود میں تھے، تو صبح سویرے آنکھ کھل جاتی تھی حضرت قاسم، تو ماں قاسم کو لے کر سہنے خانہ میں آ جاتی اور وہی وقت ہوتا تھا سویرے کا، صبح صادق کا، کہ امام حسن کے گھر کے دیوار پر کچھ سفید پرندے آ کے بیٹھے. تو ام فروا بچے کو مخاطب کر کے کہتی پرندوں کو دیکھو، تو اپنی ننھی ننھی مٹھیوں کو بند کرتے اور کھول کے جب بلاتے تو پرندے سہن جیسے ہی پرندے صحن میں اترتے ماں بچے کو چھوڑ دیتی، بیچ میں قاسم، چاروں طرف سفید پرندے. گویا ایسا منظر بنایا ماں نے تاکہ کوئی یہ منظر بھی دیکھے تو مسجد کوفہ جاتے ہوئے علی نگاہ میں بھر جائیں کہ بیچ میں علی اور مرغابیاں چاروں طرف. کہ ماؤں نے یہ منظر بنائے ہیں تاکہ آنکھوں میں یہ سجاوٹیں محفوظ رہ جائیں. اور پھر قاسم بڑے ہو گئے، پرندے آتے رہے، قاسم کی دوستی پرندوں سے رہی. جب بڑے ہو گئے تو پھر خود ہی مٹی کے برتنوں میں ان کے کھانے کے لیے دانہ رکھتے، ایک برتن میں پانی بھرتے. پرندوں کو معلوم تھا کہ یہ شاہزادہ ہمارے رزق کا انتظام کرتا ہے. تو اب جب قاسم بڑے ہو رہے تھے تو پرندوں میں بھی اضافہ ہوتا. پہلے چند تھے، اب تو پورے صحن میں بھرے ہوتے. قاسم 12 برس کے ہو گئے اور وہ اترتے تھے پانی پینے اور دانا کھانے کے لیے. اور جب 27 کی رات آئی رجب کی تو ماں نے دیکھا کچھ سوچتے جا رہے ہیں اور خاموش بیٹھے. ماں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہاں بس یہ خیال ہے پتہ نہیں سفر چچا کا کتنے دنوں کا ہے، ہم چلے جائیں گے اور صبح یہ پرندے آئیں گے تو ان کو کون پانی دے گا اور کون کھانا دے گا. اب ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ علی نے حضرت زینب سے کہا تھا میرے بعد یہ مرغابیاں بھوکی اور پیاسی نہ رہیں. یعنی جس کو خلق خدا کی پیاس اور بھوک کا اتنا خیال ہو اسے کہتے ہیں آل محمد کا گھرانہ. تو انسانوں کا کتنا خیال رکھیں گے. یہ واقعات کس لیے ہیں کہ یہ خلقت انسانی پر کتنے مہربان ہیں جبکہ حیوانوں اور پرندوں پر اتنے مہربان ہیں. یہ اخلاقیات کے مظاہرے اور یہی توحید کا مظہر کہلاتا ہے. مخلوق تو خدا کی ہے، اتنے لوگ خیال رکھتے ہیں پرندوں اور جانوروں کا. ساری خلقت تو نہیں، جانور خرید کے اڑا دیتی ہے اور آزاد کر. کچھ لوگ ہیں جو چیونٹی کو بھی دانا ڈالتے ہیں، سب تو نہیں. گھرانے نے سکھایا کہ نہیں ہر وقت ہم مخلوق خدا کا خیال رکھیں. دروازے پر پہنچی سر کو جھکائے ہوئے محمد حنفیہ دیکھا. کچا آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ سفر پہ جا رہے ہیں، کہاں میں علم ہے. کہا
چچا ایسا ہے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے گھر میں بچپن سے ہمارے کچھ پرندے آتے ہیں، ہم ان کو دانہ ڈالتے ہیں اور پانی کا انتظام کرتے ہیں۔ چچا یہ کہہ کے چپ محمد حنفیہ نے کہا قاسم وہ نہ بھوکے رہیں گے نہ پیاسے، یہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ روزانہ تمہارے گھر میں جاؤں گا اور ان کے لیے پانی کا بھی انتظام کروں گا اور کھانے کا انتظام۔ خوش ہو گیا چچا سے لپٹ گئے، لیکن یہاں پہ بات ہی ختم ہو گئی اور ظاہر ہے اس کے آگے تو نہیں بیان کروں گا، اس لیے ویکیشن کا دن ہے، میں جس کو پڑھ نہیں رہا ہوں وہ آخری جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، اس کے آگے کی روایت نہیں پڑھوں گا، وہ آپ یہ اپنی فکر ہے کہ کتاب میں پڑھ لیجیے یا کسی مجلس میں اگر ہماری کسی میں تو سن لیجیے گا کہ دوسرا دن آیا، قافلہ چلا گیا اور محمد حنفیہ آئے، بہت دیر بیٹھے رہے، برتن میں پانی رکھ کر اور دانا رکھ کر، پھر وہ پرندے ایسا لگا کہ مسافروں کے ساتھ وہ بھی کہیں پرواز کر گئے، وہ بھی کہیں چلے گئے۔ بہت سارے بچپن کے واقعات ہیں حضرت قاسم کے، ظاہر کے اگر سب بیان کروں تو وقت ہو جائے گا، لیکن مجھے ایک منزل تک جانا ہے کہ یہاں پہ تقریر پہنچی تھی کہ تیار کمر باندھی، کمر میں تلوار لگائی اور جس شان سے حضرت قاسم کو رخصت کیا میدان جنگ میں پہنچے حضرت قاسم، تو اس طرح بھیجا تھا سجا کر سپاہی بنا کر کہ آج دیکھ لے دنیا کہ اگر کسی نے حسن مشتبہ کو لڑتے نہیں دیکھا قاسم کو دیکھ لے، اور قاسم شہیدوں میں وہ خوش قسمت ہیں کہ جب حسین نے جنگ کی تو کوئی دیکھنے والا تھا، جب علی اکبر نے جنگ کی تو صرف حسین دیکھ رہے تھے، لیکن قاسم کو خوش قسمت ہیں مجاہد کہ سب نے قاسم کی لڑائی میں، یہ فخر ہے جناب قاسم کے لیے کہ اپنی اپنی جگہ سب شجاع، علی اکبر بھی اور حضرت عباس اور امام حسین۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنوں سے قاسم نے داد دی، شجاعت کے جوہر دکھائے، اور جا کر جو رجس پڑا حضرت قاسم نے اور جو توحید کا تعارف کروانے کے بعد سرکار رسالت کے فضائل ہیں اور پھر اس کے بعد جناب فاطمہ کی فضیلتیں بیان اور پھر مولا علی کی ولایت سنائی، اور اس کے بعد بتایا کہ جو پہچانتا ہے وہ پہچان دے، جو نہیں پہچانتا وہ بھی پہچان دے کہ میں کون ہوں۔ اپنا شجرہ سنایا، اپنا تعارف کرایا۔ یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو یہ جشن رکھ لینا تو آسان ہے کہ علی اکبر سے منسوب جشن رکھ لیں، قاسم سے جشن رکھ لیں، لیکن اس کے لیے بڑے طاقتور دل و جگر اور کان چاہیے، دان نہیں کان۔ تو اس کے لیے ایک ایسا بلبلہ اور جوش آپ کو پیدا کرنا پڑے گا۔ جیسے جیسے یہ جشن آپ مناتے جائیں تو ابھی تو پہلے سال آپ نے سن لیا، گویا تمہیدی تقریر میں نے کر جشن کی تیاری ہوئی، لیڈر صاحب نے ابھی آپ کو تھوڑا سا جگائیں گے، کوشش کریں گے جگانے کے، اگر وہ جگا سکے تو کامیاب شاعر ہیں اگر وہ آپ کو جگا لیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر جشن قاسم میرا پڑا ہوا، کان بڑی آواز نہیں سنائی دے رہی اسی تقریر میں، چپ نہیں بیٹھا، ڈانٹ پہ ڈانٹ، ہر جملے پہ ڈانٹ، اب چونکہ آپ سب پہلی بار سن رہے ہیں اس لیے آپ کے لیے اچنبھا ہے، اور سب کے اندر کے بھی یہ تو جو سنایا جاتا ہے وہ نہیں ہے، پھر جشن جو رکھا
ابھی پھر موضوعاتی جشن کیوں رکھا پھر؟ ایک جشن ایسے ہی رکھ لیتے ولایت علی پہ تقریر کر دیتا جیسے کہ سب کرتے ہیں. تو جب موضوع رکھا ہے تو موضوع سنیے اور اس کے سننے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی پیدا کرنا پڑے گا اپنے اندر ہر ساتھی کو. ایسے ہے میرا اور یہ طریقہ نہیں ہے جس طرح آپ نے پوری تقریر سنی. یہ تقریر ایسی تھی کہ ہر جملے پر داد ہوتی اور آپ چپ نہ بیٹھے ہوتے. لیکن اس کی مجبوری جو آپ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر لفظ کو لے رہے ہیں. اس میں آپ ہلنا نہیں چاہتے, بولنا نہیں چاہتے. لیکن آئندہ آپ یہ کوشش کیجیے گا کہ میری کتاب بھی پڑھی فضائل قاسم پر, اور وہ تقریریں جو میری سی ڈی میں موجود ہیں کمپیوٹر پہ حضرت قاسم پر وہ بھی سنی. جو میں نے جملہ کہا تھا نا کربلا کے پنجتن, اس پہ 1 گھنٹے بولا ہوں تقریر یوٹیوب پر ہے, وہ وہی چھوڑ دیا میں نے, جملہ سنا گیا. وہ پوری تقریر ہے 1 گھنٹے کی کربلا کے پنجتن. تو تمام تقریروں سے ایک جس لے کر میں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کنٹینیو سمجھیں اور بات کو سمجھ کر. کوئی یہ کہے گا ارے وہی تو کربلا کے مسائل سنا دیے حضرت قاسم کے. نہ, مسائل اور طریقے سے پڑھے جاتے ہیں, اس کا طریقہ اور ہے. وہ بھی دیکھیے گا کہ حضرت قاسم کے جو مسائل میں نے پڑھے ہیں کم سے کم 35 تقریریں ہیں جس میں الگ الگ حضرت قاسم کے مسائل 35 طریقے سے پڑھے اور سب میں گری آیا. دیکھیے گا کیا شور ہے, کیا ماتم ہے, کیا الٹ پلٹ ہو رہا ہے, لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں, چلا رہے ہیں, چیخ رہے ہیں. وہی غلط سسٹم ہے. لیکن یہ کہا ہے ہمارا آپ کا آج کا جشن کا پہلا سال ہے اور مبارکباد میں دے چکا. رجس پڑھا حضرت قاسم, داد دینے والے جنگ دیکھ رہے ہیں. اس پہ سب سے پہلا جملہ جو میدان جنگ میں جا کے کہا, اور پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی میرا جملہ آپ کے سمجھ میں اس وقت نہیں آئے گا جب تک آپ اس کی جزیات نہ سن چکے ہوں. ایک جملہ سنانے کے لیے مجھے بڑی بڑی ترغیب کرنا پڑے گی اور اتنا وقت نہیں ہوتا, اس لیے کنٹینیو سننا پڑتا ہے. 5 ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے 5 مقامات پر ایک ہی جملہ کہا ہے اور یہ فخر صرف بنی ہاشم کا ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا ببانگے دوحل مجمع میں, اور جو کہہ دیں تو سند ہو جاتا ہے. پہلا جملہ سنا رہا ہوں. جب مروان نے کہا کہ سر اتارنے والی حسین اب ہاتھ نہیں آئیں گے تو حسین نے پلٹ کر کہا او پلٹ الزنا ابلیس چاہتا تیری بجا. یہی تو جملہ سنانا تھا, آپ بیٹھے رہیے. ارے یہ فضیلت کا جملہ تھا کہ گھرانے کے علاوہ کوئی شجرہ نہیں بنایا سکتا. ارے یہ پہلا موقع. اب دوسرا موقع سنا رہا ہوں. دوسرا موقع علی اکبر نے رجب فرمایا ہم پر زنا زیادہ حکومت نہیں کر سکتا. اب تیسری میں نے سنا رہا ہوں. عبداللہ ابن حسن چھوٹے سے تھے اور خیمے کا پردہ اٹھا کر اس وقت نکلے جب حسین پہ تلوار قاتل اٹھا چکا تو دونوں ہاتھ اٹھا کر تلوار کے سامنے کا او حضرت الزنا کیا چچا کو مار ڈالے گا. اور چوتھا مقام وہ ہے جب زینب نے دربار میں کہا اور یہ ہے 5واں مقام جو کہ دوسرا مقام ہے کہ آتے ہی قاسم نے عمر سعد کو مخاطب کیا جو چھاتے کے نیچے یعنی چتر کے نیچے سونے کی چھتری کے نیچے دھوپ میں غلام چھتری لگائے ہوئے تھا. سونے کا چھتر جسے کہتے ہیں, چتر جسے کہتے ہیں, سونے کا موتی جڑے ہوئے تھے. تو آتے ہی قاسم نے کہا او ولد الزنا تو سائے میں ہے اور میرا چچا جو ہے وہ دھوپ میں ہے. تو پتا ہے اس نے عمر سعد جی کا اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر تمہیں معلوم ہے جملہ سنیے گا. یہ جملہ تو گنتی تھا جو میں کہہ چکا اور جس پر کہ بہت زیادہ داد ہونی چاہیے کہ 14 سال کے بچے نے آگے شجرہ بیان کیا جو لیڈ کر رہا تھا کربلا کے لشکر کو. تو جب سردار کا شجرہ یہ ہے تو وہ 9 لاکھ کیا
لیکن ابو علیہ سعد کا جملہ سنیے، قاسم کا رتبہ اور مرتبہ کہ رجس سے ظاہر ہے کہ آپ نے بنی ہاشم کے نقاب کو میدان جنگ میں کس طرح بلند کیا، اور پھر اس کے بعد جب حملہ ہوا حضرت قاسم تو آپ نے جب جوابی حملہ کیا تو ابھی پہلا حملہ کیا، پہلے حملے میں حسن مشتبہ کے لال نے 335 اشریہ کو قتل کیا، یعنی پھر تلوار رکی نہیں اور تمام لشکر میمنہ اور میسرہ اور قلب لشکر سے تر ہو گئے اور وہ بھاگتے نظر آئے، ہر ایک قاسم کی تلوار سے بچ رہا۔ اس وقت عمر سعد نے غلام سے کہا کہ دیکھ وہ آرام سے خیمے میں سو رہا ہے، اس کو جا کے بتا عرض کے پہلوان کو جو شام سے آیا ہے جسے خصوصی طور پہ بھیجا گیا ہے، اس کو بلا کے لاؤ کہ یہ بچہ کسی عام سپاہی کے قابو میں نہیں آئے گا، ہاشمی جوان ہے، علی کا پوتا ہے، کہ تو بچے بھی بہادر ہوتے ہیں، یہ میں جانتا ہوں۔ عمر صاحب کہہ رہا ہے قریشی ہوں اس کے میں جانتا ہوں۔ سارے سپاہی بھاگ کر گئے، ارزق سے کہا بلاتا ہے سردار، تو اس نے پہلا جملہ یہ کہا کیوں مجھے بلایا گیا؟ عباس آ گئے؟ میدان جنگ میں عباس نے حملہ کر دیا، کہا نہیں عباس تو نہیں آئے، عباس تو نہیں آئے، عباس تو ابھی حسین کے پہلو میں ادب لیے ہوئے کھڑے کہا مجھے تو لایا اس لیے گیا تھا کہہ کے کہ ایک بہادر حسین کے ساتھ عباس ہے اور تجھے اس کا خاتمہ کرنا ہے، جب عباس آئیں تو ہمیں بلانا۔ غلاموں نے جا کے خبر دی، اس نے کہا یہاں لشکر میں تباہی آ جائے گی اور تو حضرت عباس کا انتظار کرے گا، لشکر کا تو خاتمہ ہو جائے گا، جلدی آ اور اسے بتاؤ کہ بہت بہادر آیا ہے۔ پھر گئے سب اور کہا بھائی بہت بہادر آدمی آیا ہے اور اس کے مقابل پر کوئی آنے کو تیار نہیں، اس لیے جلدی سے تیرا بختر پہن کر کمر باندھ کر گھوڑے پر بیٹھ جا اور جلدی سے میدان جنگ میں چل۔ اس نے کہا آنے والے کی عمر کیا ہے؟ غلام نے کہا 14 برس کا ہے۔ تو عمر سعد کا دماغ پلٹ گیا ہے، ارے میں نے 55 لڑائیاں لڑی ہیں، میں 14 سال کے بچے سے لڑ کے اپنا نام و نشان مٹا دوں؟ پھر عمر صاحب نے کہا ذرا اپنی آنکھ سے آ کر بچے کے باپ کو دیکھ لے، اس کا تلوار چلانا کچھ چشمدید تو لے آ کر۔ تو وہ گھوڑے پر سوار نکلا اور آ کر اس نے جواب دیا کہ بچے سے میں لڑ کر اپنا نام نہیں خراب کروں، میں اپنی شجاعت میں داغ نہیں کروں۔ ہاں میرے 4 بیٹے، میں ایک کو بھیجوں گا، وہ ایک اتنا بہادر ہے، 4 بہادر۔ پہلا بیٹا جائے گا، اس کا سر کاٹ کے لائے گا، اور اشارہ کیا حضرت نے اپنے ایک بیٹے کو کہ تم جاؤ اور جا کر اس کا سر کاٹ لو، تم جاؤ اور اس کا سر کاٹ لو۔ یہ سب سے چھوٹا بیٹا تھا جسے حضرت نے پہلے بھیجا، اور یہ بڑا لاڈلا تھا، اور اس نے ایسی زلفیں رکھی تھی کہ اس کے کمر تک آتی تھی اور اس پر سے کھود رکھا ہوا تھا، وہ بڑا خوبصورت بنا ہوا تھا جوان۔ میدان جنگ میں عرضت کی آنکھیں بھی نیلی تھیں، بیٹوں کی آنکھیں بھی نیلی تھیں، عربی میں عرضت کہتے ہیں نیلے رنگ کو، اس کا نام ہی عرضت اس لیے رکھا گیا تھا نیلی آنکھوں والا۔ عورت ہوتی ہے تو اسے زرقا کہتے ہیں، مرد ہوتا ہے تو عرضت کہتے ہیں، دونوں کے معنی نیلی آنکھوں والا والی۔ یہ جملہ مروان کو کہا تھا ابن الزرقا، اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے۔ یہ دربار میں کہا تھا، وجہ 28 رجب کو کہا جملہ، تاریخ طبری نے بھی لکھا ہے، تاریخ نصاب نے بھی امام حسین کا جملہ لکھا ہے۔ تو اس بیٹے کو بھیجا اور وہ مقابل آیا، اور اس نے آتے ہی رجس پڑھا، تو حضرت قاسم نے بھی رجس کا جواب دیا، اور پھر کہا ہم آل محمد
پہلا بار نہیں کرتے دشمن، وار تیری طرف سے ہو۔ اس نے سب سے پہلے گھوڑے کے سر سے نیزے کی علی کو اٹھایا اور اپنے لمبے نیزے کو بلند کیا اور حضرت قاسم کی طرف نیزے کو بڑھایا۔ جیسے ہی نیزے کا وار حضرت قاسم کی طرف آیا تو آپ نے تلوار کو کمر میں رکھ لیا اور سیدھے ہاتھ کی دونوں انگلیوں کو نیزے کی علی میں ڈالا۔ یہ نیزہ آیا اور قاسم نے نیزے کی علی میں دونوں انگلیاں ڈالی اور جیسے ہی انگلیاں ڈالی دونوں انگلیوں کو ملا کر ایک بار اپنے ہاتھ کو خم دینا شروع کیا۔ نیزہ مڑتا گیا، اس کا ہاتھ بھی مڑتا گیا اور ایک بار گھوڑا گویا قاسم نے بتایا کہ سپر اگر علی کی گر جائے تو درِ خیبر میں 2 انگلیاں ڈال۔ تو یہ کربلا نہیں ہے، یہ فتح خیبر کا مظاہرہ ہے، قاسم کی لڑائی نہیں ہے۔ یہ خیبر فتح کر رہے ہیں قاسم، وہ علی کا خیبر تھا یا قاسم کا؟ جو 2 انگلیوں سے، اور ابھی وہ گھوڑے سے گرا نہیں تھا کہ قاسم نے اس کے بڑے بال جو ہوا میں اڑ رہے تھے ان بالوں کے بیچ میں ہاتھ کو ڈالا اور ذرا سے ہاتھ کو اٹھایا تو بال اس کے قاسم کے ہاتھ میں لپٹ گئے اور ہاتھوں میں لپیٹتے چلے گئے۔ اس کے بعد ہاتھ سے میں بالوں کے اس کو بند اور بل دے کر اب جو چھوڑا تو بتانا چاہتے تھے کہ لڑائی کے ہنر کتنے ہیں۔ ادھر اس کو ہاتھ سے چھوڑا، ادھر ابھی وہ فضا میں تھا کہ تلوار کھینچی اور فضا میں 2 ٹکڑے کیا۔ ارزق کا پہلا بیٹا 2 ٹکڑے ہو کے گرا۔ ارزق کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ غصے میں دوسرے بیٹے سے کہا جلدی جا اپنے بھائی کا انتقام لے۔ وہ بھی وہ چیزیں جو ہیں وہ بیان نہیں کی جاتی ہیں کہ کس طرح رجس میں اس نے بے ادبی کی۔ تو قاسم نے جملہ کہا آجا تجھے بھی تیرے بھائی کے پاس پہنچا دوں، تجھے بھی تیرے بھائی کے پاس پہنچا دوں۔ اس کے ہاتھ میں پرچم تھا، یہ پرچم لے کر آیا اور پرچم کو لیے گیا تھا، یعنی پرچم غرور میں کہ اس پرچم کا میں مالک ہوں، اور پرچم کا پھریرا کھلا ہوا تھا۔ قاسم نے اوپر سے نیچے تک اس کے پرچم کو دیکھا اور ہوا تو تیز چلی رہی تھی صبح سے کربلا میں، تو پرچم اس کا اڑ رہا تھا۔ ایک بار قاسم نے جس سمت اس کا پرچم اڑ رہا تھا اس طرف اپنے گھوڑے کو کعبہ دیا۔ جدھر پرچم اڑ رہا تھا اس طرف قاسم نے اپنے گھوڑے کو کعبہ کہتے ہیں دائرے میں گھوڑے کو دوڑانا۔ اگر یہ منظر آپ کو دیکھنا ہے، جن کے ذوالجناح بنا ہے وہ صبح کو ذوالجناح کو لے جاتے ہیں، بیچ میں ایک لکڑی گاڑ دیتے ہیں، اس میں ذوالجناح کی رسی باندھ دیتے ہیں اور اس کے بعد ذوالجناح سے کہتے ہیں چل، تو وہ دائرے کی شکل میں دوڑتا ہے، یعنی اپنے محور پہ رسی بندھی ہے تو وہ گولائی میں دوڑتا ہے۔ یہ ذوالجناح کی ایک پریکٹس ہوتی ہے، اس دوڑ کو کہتے ہیں کعبہ۔ کعبہ دینا یعنی دائرے کی شکل میں گھوڑا میدان جنگ میں بھی دوڑتا ہے۔ حضرت قاسم نے گھوڑے کو کعبہ دیا دائرے کی شکل۔ اب وہ جدھر جدھر قاسم جاتے ہیں اپنے گھوڑے کو موڑتا جاتا ہے، موڑتا جاتا ہے۔ اب جس سمت ہوا چل رہی تھی اس سمت قاسم جا رہے تھے تو پرچم ادھر کو اڑ رہا تھا، ہوا پرچم کو ادھر دوڑ رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جہاں قاسم کعبہ لے رہے تھے سیدھے ہاتھ کو، اچانک گھوڑے کو پلٹا اور دائرہ الٹا بنانا شروع کیا۔ جب الٹا دائرہ بنایا
تو یہ بھی پلٹا، جب یہ پلٹا تو ہوا کی سمت بدلی، اب جو اس کا پھریرا تھا وہ اس کے سمیت پھریرے میں لپٹنا شروع ہوا۔ گویا مچھلی اپنے جال میں پھنس گئی، اب جو منہ میں پرچم تھا تو گھبرایا اور گھبرا کے چاہا کہ قاسم پہ وار کرے، لیکن آنکھیں تو اندھی ہو چکی تھی۔ ادھر اس نے تلوار اٹھائی قاسم پہ، قاسم نے ڈانڈ کو بچایا، سر کو جھکایا اور پھر جو تلوار کا وار کیا تو گھوڑے سے دو ہو کے گرا، میں پھریرے کے، گویا اس کا پھریرا اس کا کفن بن گیا۔ جب دوسرا بیٹا بھی مارا گیا تو غصے میں تیسرے بیٹے سے کہا کہ تو جا، اور تیسرا بیٹا بھی اسی طرح چنگاڑتا ہوا، چلاتا ہوا، رجس پڑتا ہوا اور بڑے بڑے دعوے کرتا ہوا۔ تو جواب میں اتنا ہی کہا، جہاں تیرے دونوں بھائی گئے ابھی وہیں تجھ کو میں بھیجتا ہوں۔ پلک ترین گھوڑے پہ بیٹھا، گھوڑا بہت اس کا چمک رہا، بار بار گردن اٹھاتا۔ حضرت قاسم کا گھوڑا میمون تھا جو امام حسن کا گھوڑا تھا، اور رسول اللہ اور حضرت علی بھی اس پر بیٹھ چکے تھے، اور اس کا جواب نہیں تھا۔ صرف میمون میں یہ خوبی تھی کہ اگر اسے اشارہ کیا جائے تو اپنے آگے کے شعبوں پر کھڑے ہو کے بلند ہو جاتا تھا، اور دونوں ٹاپے مقابل کے گھوڑے کے سر پہ مارتا تھا کہ سوال میں گھوڑے کے گرتا تھا۔ قاسم نے اشارہ کیا، مقابل کو کیا پتا کہ گھوڑے میں کیا صفت ہے۔ قاسم نے میمون سے کہا کہ بہت گھوڑے کو چمکا رہا، اب تو اپنی چمک دکھا۔ میمون نے اپنے قدم اٹھائے، دیکھیں گھوڑے کا نام میمون اس لیے رکھا جاتا ہے کہ میمون کے معنی ہے مبارک قدم، تو گھوڑا جب مبارک قدم ہوتا ہے تو اسے میمون پکارتے ہیں۔ قاسم کا گھوڑا میمون اس لیے ہے کہ مبارک قدم ہے، تو اب اس کو بھی معلوم ہے میرے قدم مبارک ہے، تو ایک بار آگے کے شم اٹھائے اور دونوں ٹاپیں مخالف کے گھوڑے کے جو سر پہ ماری تو ادھر گھوڑا ڈگمگایا اور ادھر وہ ڈگمگایا، ابھی زمین تک نہیں آیا تھا کہ قاسم نے دو ٹکڑے کیا۔ آپ غور نہیں کر رہے ہیں، آپ جنگ سننے چلے جا رہے ہیں، جو مقابل آ رہا ہے اسے 20 سے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں۔ قاسم کے معنی ہے برابر برابر کاٹنے والا، تقسیم کرنے والا۔ قاسم کے معنی ہے تقسیم کرنے قسیم جنت والنار، قسیم تقسیم، قاسم یعنی جنت اور جہنم، علی تقسیم کرتے۔ علی 2 طریقے وار کرتے تھے، بلکہ بعد میں لکھا ہے 3 طریقے وار کرتے، ایک طول کا وار، ایک عرض کا وار۔ طول کا وار سیدھے ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے، 2 حصے کرتے تھے۔ عرض کا وار سر سے چلتے تھے، 2 حصوں میں بانٹتے ہوئے قطار کو زمین کرنا، میں بھی 2 برابر برابر حصے ہوتے۔ اور تیسرا جو تھا وہ سیفی کا وار ہے، ہندی میں اسے کہتے ہیں جنیو کا وار۔ سیفی کا وار یعنی ہنسنے کی ہڈی سے ترچھی تلوار چلے تو ترچھا بدن کٹ جائے آدھا، تو اس میں بھی وزن برابر رہے۔ بھائی خدا بھی نے کہا اس تخت پہ بیٹھا تھا، بادشاہ تھا، اور اس نے کہا درباریوں سے ہمارے اجداد کو کس نے مارا؟ سب نے کہا علی نے مارا۔ کہا کہاں رہتے ہیں؟ کہا دنیا میں نہیں، نجف میں ان کی قبر ہے، کہا میں انتقام لوں۔ فوج لے کر نجف پہ چڑھائی کرتے آیا اور تلوار لگائے ہوئے کمر میں نجف میں داخل ہوا اور زری کے قریب آیا اور کہا اٹھو، کیا سو رہے ہو؟ تم نے میرے اجداد کو مارا ہے، میں انتقام لینے آیا ہوں، اگر تم میں ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو۔ رجس پڑ رہا ہے قبر علی، تو آپ جب جائیں نجف تو یہ موجودہ ضرور وہاں دیکھا کریں، سیدھے ہاتھ کو جہاں جس دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ علی جنت و جہنم کو تقسیم کریں گے،
उस दरवाजे पर ये हदीस लिखी है, उसके सामने जब जरी के करीब जाएंगे तो जरी के नीचे आपको 2 सुराख नजर आएंगे। उसकी रवायत आपको खुदाम बताएगा कि जैसे ही मुर्रा चीखा कब्र अली, उन्हीं सुराख हो गए वहां पर, उसमें से 2 उंगलियां निकली और उन 2 उंगलियों ने मुर्रा बिन कैस को 20 से चाका। और वो जिस्म धड़ अलग नहीं हुआ, बल्कि वो डूबा रहा, एक कतरा खून नहीं बहा। वो दामों ने उठाया तो 2 टुकड़े, जब उठाया तो पता चला 2 टुकड़े, तो सबने मिलकर वो टुकड़े बाहर लाके रखे। जब बाहर आ गए उसकी लाश के टुकड़े तो खून बहना शुरू किया। तो दामों ने कहा नजिस कौन? मातम का लहू जिनका पाक है उन्हीं का मातम में गिरता है, नजिस लहू मजलिस में नहीं आता। आपको सलामत तकरीब खाते पर पहुंच गई। तमाम उलमा जमा हो गए और सब एक दूसरे से गुलदाम से पूछे कि इसको किसने मारा, उसे किसने मारा? अरे कहता कुछ भी नजर नहीं आया कि किसने मारा, हाँ ये नजर आया कि जरी से 2 उंगलियां निकली। तो तमाम उलमा ने मिलकर फैसला किया कि भाई सिफीन में ऐसा हुआ था कि अब्बास चेहरे पे नकाब डालकर आए थे। जब हमला किया लश्कर पे तो लोगों ने ये समझा कि ये अली आ गए। शुरू हो गई कि ये अली है और कोई कहता ये अली नहीं है। तो आखिर में फैसला ये हुआ जितनों को कत्ल किया है सवार में तराजू लाके तोड़ लो, अगर जिस्म के दोनों टुकड़े तराजू में बराबर हों तो ये अली है। क्या पता था कि अब्बास के पास भी वही हुनर है जो अली के पास, और वही हुनर कासिम के पास भी है, इसलिए कि ये सब मोहम्मद है, ये सब तौहीद का काम कर रहे हैं। देखता वो है, काम ये करते हैं। मुझे पता है मेरी राह में ये काम हो रहा है। तो उलमा ने कहा तराजू लाओ और मुर्रा बिन कैस के जिस्म को तोलो, और जो तराजू में दोनों हिस्से रखे गए तो बराबर थे। सबने कहा ये अली की उंगलियां, इसको अली ने मारा, इसको अली ने मारा। और अपने चौथे बेटे से कहा कि तू मुकाबिल जा और शिकस्त न खाना। देख बड़ी शर्मिंदगी है मुझे कि 3 बेटे मारे गए, चौथा बेटा भी दंदनाता हुआ आया, पुकारता हुआ आया, फुकारता हुआ आया, भड़कता हुआ आया, रजब पढ़ता रहा। कासिम सुनते रहे और कहा बातों से क्या होता है, बातों से क्या होता है। हज़रत कासिम ने रजस का जो एक शेर मीरनीस ने उनके अरबी रजस का नज़्म किया, वो शेर आपको सुना दो इस मौके पर। तो मीरनीस कहते हैं कि चितले हैं जितने सांप वो डसते नहीं कभी, चितले हैं जितने सांप वो डसते नहीं कभी, गरजते हैं जो बहुत वो बरसते नहीं कभी। उसके पास नेज़ा भी था, उसके पास गुर्ज भी था, उसके पास तलवार भी थी। आपने कहा सारे हुनर आजमा ले। उसने नेज़ा उठाया। ये जंग खैबर में जब मरहब आया तो उसने सारे वार अली पे आजमाए थे, लेकिन एक जुल्फ़िकार ने सारे हथियारों को बातिल कर दिया। तो गोया कासिम 3 लड़ाइयां तो लड़ चुके। हाय हाय हाय, दाद लेने वाले कहा मैं कहा मक्के मदीने जाऊं। अरे भाई 3 लड़ाइयां कासिम लड़ चुके, 3 लड़ाइयां लड़ चुके, बदर लड़ चुके, ओहद लड़ चुके, खंदक लड़ चुके, अब खैबर चौथी लड़ाई है। अब हुनैन ही तो बची है 5वीं लड़ाई।
خیبر میں اس نے نیزہ بلند کیا تھا، علی نے ذوالفقار سے وہ ٹکڑے کر اس نے گوشت اٹھایا، تلوار نے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو یہاں بھی نیزہ چلا، قاسم نے تلوار سے نیزے کو کاٹ دیا، قلم کر دیا، اس نے گوشت اٹھایا، گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا قاسم کی تلوار سے، اس نے سنوہی کا وار کیا، قاسم نے اس کو بھی دو ٹکڑے کر دیا، اس نے آگے بڑھ کر پھر تلوار اٹھائی، جب تلوار اٹھائی اور قاسم سے وار کیا، اس سے پہلے کہ وار قاسم سے پڑتا، آپ نے تلوار پہ وار کو روکا، اس کی تلوار کے وار کو اپنی تلوار پہ روکا، اور ایک بار گھوڑے کو کعوہ دیا، کعوہ لے کے آپ ایک طرف ہٹے، جیسے ہی دوسری طرف ہٹے تو اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا، یعنی قاسم نے پہلو بدلا، جب پہلو بدلا تو اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کدھر سے وار کروں، اس لیے کہ اب اس کا الٹا ہاتھ تھا، اب تلوار گھماتا ہے تو کمر مڑتی ہے، اور وار کر ہی دیا اس لیے کہ ہنر سے ناواقف تھا، چاہے جتنا بڑا جنگجو ہو، کمر جو مڑی تو گھوڑے کی کمر لچکی، اور یہ گھوڑے پہ ڈگمگایا، گھوڑے پہ ڈگمگانا تھا کہ منہ کے بل گرتا نظر آیا، اس سے پہلے کہ زمین پہ جاتا قاسم نے 4 ٹکڑے کیے، اس کے بعد عمر سعد کو آواز دی اور جملہ یہ کہا، کہاں ہے تیرے سورما اور بہادر، ارشد سے کہو ایک ایک کے لاشوں کے ٹکڑے اٹھا کے لے جا، کہاں ہے آپ؟ کہتے ہیں پھر ارزق اس تیاری کے ساتھ آیا کہ خود پر خود رکھا، خیال رہے کہ مرہب نے 2 خود پہنے، اور پہلے اس نے پتھر کا ایک گول ٹکڑا سر پہ رکھ کے اس پہ لوہے کا خود پہنا تاکہ تلوار سر پہ کام نہیں کرے، زیرہ پتھر دوہرا پہنا تھا، 4 آئینہ دوہرا پہنا تھا، بازو بند دوہرے باندھے تھے، دستانے لوہے کے 2 پہنے تھے، گلا بند باندھے ہوئے تھے، گھٹنوں پر لوہے کے پتھر تھے، یعنی آہن میں نہا گیا تھا۔ کاش آپ دیکھتے کہ بادشاہوں کے ہاتھی پرانے زمانے میں لوہے سے کوڑے چھپا دیے جاتے تھے، یہ ایسا فیل مست تھا جو لوہے کے جال میں پھنس کے آیا قاسم کے مقابلے میں، اور ارزم نے آ کر پہلے اپنے بچوں کی تعریفیں کی اور کہا ہم تجھ کو قتل کریں گے، تمہیں ہمارے بیٹوں کو قتل کریں اور میں انتقام لینا، یہ خیال ہے کہ جب تک یہ لڑائی ہے حضرت عباس بھی دیکھ رہے ہیں، امام حسین بھی دیکھ رہے ہیں، اور علی اکبر بھی دیکھ رہے ہیں، اور سب کے چہروں پر سرخی ہے اور مسکراہٹ ہے، لیکن جب ارزق آیا تنوتوش ہوا، کہتے امام حسین کے چہرے کا رنگ بدل ہے، عباس کی طرف دیکھا تو حضرت عباس سمجھ گئے کہ اس وقت چہرے کے تاثرات آقا کے کیا ہیں، تو اپنے گھوڑے کو حضرت عباس نے تھوڑا سا آگے بڑھا اور بہت ہی منہمک ہو کر قاسم کی لڑائی دیکھنے لگے، تو یہ جو جنبش کی حضرت عباس نے، یہ امام حسین کی سوچ اور فکر کو جو تردد ہوا تھا توجہ ہٹائی، کہ امام حسین یہ سوچ رہے ہیں کہ 14 سال کا بچہ ارزق کے مقابل ہے، امام ہیں، امامت سے سب جانتے ہیں، لیکن کامیابی چاہتے ہیں، خیبر والی کامیابی چاہتے ہیں۔ حضرت قاسم نے بھی رجز پڑھا، اس نے وار پر وار کیے، اتنے وار کیے کہ دونوں کے گھوڑے اتنے دوڑے کہ سوموں سے چنگاریاں نکلنے لگے، سوموں سے چنگاریاں نکلنے لگے، اور گھوڑوں کے منہ سے پھین گرنے لگا، یعنی گھوڑے ہانپنے لگے، لیکن حضرت قاسم ہیں کہ اپنے گھوڑے کو کعبہ لے کر پھر مقابل آ جاتے، وہ وار کرتا ہے۔ حضرت قاسم صرف تلوار یعنی نیزہ نہیں استعمال کیا تھا، حالانکہ نیزہ تھا حضرت قاسم کے پاس، وہ وار پہ وار کرتا جاتا ہے، وار پہ وار کرتا، ہر وار کو حضرت قاسم رد کرتے، وہ دعویٰ کرتا تھا
کہ میں پہلے بار میں اپنے مقابل کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، لیکن ایک بچے نے اسے مجبور کر دیا کہ 20 بار وہ کرتا چلا گیا اور سب رد ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت قاسم نے یہ کیا کہ آپ نے ایک رکاب سے پیر کو نکالا، ایک پیر سے رکاب کو نکالا اور دوسرے پیر پر رکاب کو زور دے کر ایک طرف کو جھکے، یعنی اس طرح گھوڑے پہ بیٹھے کہ دونوں پیر برابر نہیں، بلکہ وزن میں ایک طرف قاسم جھک گئے، اور جھکنے کے بعد اب جو گھوڑے کو اشارہ کیا اور اب جو گھوڑا اٹھا، تو چونکہ حضرت قاسم نے ایک رکاب پہ زور کیا تھا تو وہ اس لیے تھا کہ جب ازرق کے قریب آئے تو ایک ہی پیر پر بلند، جیسے ہی گھوڑا ازرق کے گھوڑے کے قریب حضرت قاسم ایک پیر سے اتنے بلند ہوئے، اس لیے چاہتے تھے کہ علی نے جس طرح وار خیبر میں کیا تھا، بار یاد ہے نا آپ کا کہ مولا علی نے ذوالفقار کو اٹھایا اور مرہب کے سر سے وار کیا، طول کا وار کیا، اور اب جو ذوالفقار چلی تو پہلے لوہے سے ٹکرائی، لوہے کے خود کو ذوالفقار نے کاٹا، پتھر کے ٹکڑے کو 20 سے شکافتہ کیا، پھر مرہب کے سر کو 20 سے توڑا، پھر گردن کی ہڈی کو توڑا۔ یہ کہنے میں دیر لگے ذوالفقار تو تیزی سے جا رہا ہے، پھر سینے کی ہڈی کو دوبارہ کیا، پھر ریڑھ کی ہڈی کو دوبارہ کیا، پھر مرتب کو دوبارہ کیا، اور پھر زمین کی طرف پکڑائی تھی۔ اللہ نے کہا طاقت کے ساتھ زمین کی طرف ذوالفقار جا رہی ہے، زمینی نہیں ہے، آسمانی ہے۔ جبریل 12 رکعت تو یہاں بھی یہ ہوا، قاسم نے مولا علی کا وہ وار جو خیبر میں ازرق کے سر سے وار کیا، طول کا وار کیا، قاسم کی تلوار خود کو 2 ٹکڑے کیا، سر کو 2 ٹکڑے کیا، سر سے ٹکرائی تو آواز پیدا ہوا، گردن کو 2 ٹکڑے کیا، سینے کو چاک کیا، اور پھر گھوڑے تک آئی، اسے بھی 2 ٹکڑے کیا۔ اور مجھے نہیں پتا یہاں بھی جبریل آئے تھے یا نہیں پر کو بچھانے کے لیے، آواز تو نہیں ملتی، جب دادا کے لیے آئے تھے تو پوتے کے لیے بھی آئے ہوں گے، میں کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ روایت نہیں ملتی تو کیسے کہہ دوں، ہو سکتا ہے میں نے کہا، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے جبریل آئے ہو یا نہ آئے ہو، جس وقت قاسم رکاب پہ بلند ہوئے تو حضرت عباس نے اپنے گھوڑے مرتجز کو آگے بڑھا دیا اور وہیں سے آواز دیا، بیٹا شکار اب تمہارا ہے۔ شکار اب تمہارا ہے۔ تو وہیں سے قاسم نے کہا چچا شکریہ، اب یہ چھوٹے گا بھی نہیں میرے ہاتھ سے، جیسا آپ نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ دیکھیے حضرت عباس نے جملہ اس لیے کہا تھا، بیٹا یہ شکار اب کہیں جاتا نہیں، تاکہ حسین کے چہرے پر ایک مسرت کی لہر عباس نے دوڑا۔ تقریر میری ختم ہو گئی، ہاں علی کی طرح لڑے، اور ایسا لڑے کہ قاسم کی لڑائی زمانے میں یادگار ہو گئی۔ جن جن نے قاسم کی جنگ دیکھی تھی وہ اپنی چوپالوں میں عراق و عرب میں بیٹھ کر جنہوں نے نہیں دیکھی تھی قاسم کی لڑائی سناتے تھے اور لوگ ششدر ہو جاتے تھے، کیا ایسی بھی لڑائی ہوتی ہے؟ تقریر کا آخری جملہ آپ کے لیے تحفہ ہے، تحفہ ہے بھائی، تحفہ ہے۔ عرب میں بڑے بڑے بہادر اور شجاع گزرے تھے، سب کی لڑائیوں کا حال عرب جب بیٹھتے تھے آگ جلا کر سردیوں میں چوپال پہ، تو جن جن نے لڑائیاں دیکھی تھی وہ اپنی نسلوں اور بچوں کو سناتے تھے۔ 2-3 جملے کہوں گا، سب جملے آپ کے کام کے ہیں اور بغیر داد کے جملے نہیں ہیں، ابھی ابھی جملے آ رہے ہیں اور آتے چلے جا رہے ہیں، بغیر داد کے جملے نہ لیجیے گا، چوپالوں پہ سناتے تھے۔ لیکن جب سے علی نے خیبر و خندق میں جنگ کی تھی، سارے عرب عراق کے لوگ
پچھلے بہادروں کو بھول گئے ہو، کسی کو کوئی لڑائی یاد نہ رہی، ہر ایک اپنے بچوں کو یا خندق کی لڑائی سناتا تھا یا خیبر کی لڑائی سناتا تھا، جملہ گایا نہ ہو، اور عرصے تک علی کی لڑائی سنائی جاتی رہی، لیکن بعد کربلا علی کی لڑائیاں کوئی نہیں سناتا تھا، کوئی کہتا تھا علی اکبر ایسے لڑے، جملہ گایا نہ ہو، یہ آپ کے کام کا جملہ ہے، تو کربلا کے بعد سب کی شجاعت لوگ بھول گئے اور کربلا کے بچوں کی لڑائیاں یاد نہیں، اور اب تو کہیں مر گئے، ہم اب تک سنائے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو سنا رہے ہیں، راتیں گزرتی جا رہی ہے، ہم قاسم کی لڑائیاں سناتے جا، اس لیے کہ اب ان کے جیسے بہادر پیدا ہی نہیں، ایسے شجاعت کہاں پیدا، اللہ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آخر کو آباد رکھے، ابھی تو بیمار ہے، اللہ انہیں شفا فرمائے، اللہ اعلیٰ دین نے ان کو بلند رتبے عطا فرمائے، امام زمانہ ظہور فرمائے، تاجیل فرمائے، بانیان محفل کو اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ کیا یہ نہیں ہمارا آپ کا وعدہ ہے کہ آپ قصیدہ علی علی جلد نظر سے سنیں گے، پھر حضرت قاسم کی مہندی بھی سنیں گے، اس میں مسائل نہیں ہے، یہ فضائل کا قصیدہ حضرت قاسم کا آپ ضرور سنیں، بہت نئی چیز لکھی ہے انہوں نے، اور علی علی سنیں، آئیے جلد